بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نہیں آپ کو دو بات کہنی ہے، سن کے آپ جائیں گے۔ جلسے والے کو مال پیارا ہے، ہم لوگوں کو بھی عزت پیاری ہے۔ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ جلسے کو میں پیسہ وصول کر یہ منظر پیدا کر دینا ہے، تو آپ ایک پیسے والے مولانا کو بلا لیجیے، وہ چندہ کر دے گا، آپ کا جھولا بھی بھرے گا، جلسے کا رنگ بھی باقی رہ جائے گا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ جو بیچارے دور کے 50-100 مسلمان ہیں، وہی اس وقت جاڑے میں ٹکے ہوئے، باقی پورا پنڈال خالی ہے۔ کاہے کو ہم لوگ پٹنہ دلی سے آئے، اور کیا غرض ہے کہ آپ تکلیف کیجئے، دوسرے کو تکلیف کیجئے۔ دوسرے ناظم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہ پوسٹر میں نام لکھیے تو ذرا سا ناپ تول کے لکھیے۔ ہم لوگ چھوٹے ضرور ہیں، ہمارا ادارہ چھوٹا نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے، خوب مال دے، خوب آپ کا ادارہ چمکے، لیکن جس ادارے کا جو مقام ہے اس کو باقی رکھے۔ نہیں تو میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات ہم سب کے لیے بھی معافی چاہنے کی ہے۔ بس یہ تو گزارش آپ سے کر دی تھی کہ ہم لوگ جلسہ اگر کرتے ہیں اور اتنے دور سے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ماحول ایسا دیں کہ آنے والے کو بھی کچھ مل سکے، اور جو لوگ دور سے آئے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ہمارے آنے کا حق ادا ہو سکا۔ اور دوسری گزارش یہ کہ اداروں کے ساتھ توہین کا معاملہ نہ ہو۔ شخصیت ادارے دونوں میں بہت فرق ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ شخصیتوں اور اداروں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں ہر قیمت پر اس کے رتبے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ دو گزارش حضرت ناظم صاحب سے میں نے کی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت ناظم صاحب آئندہ اس کا لحاظ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو 12 جب بجتا ہے تو آدمی پر بھی 12 بجنے لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس مجبوری میں کہ جاڑا میں کہاں جائیں گے، چلو بیٹھ کر پنڈال میں ہم لوگ کچھ آدھا اونگتے ہیں آدھا جگتے ہیں، اس سے کام چلنے والا نہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ اور رسول کے نام پر آئے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جاگ کر باتوں کو سنیں گے۔ کیا جاگ کر سنیے گا؟ تو جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، تو جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ پکا مسلمان سویا ہوا پیر پھیلا کے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس سرجا پور میں مردہ بھی پھڑپڑاتا ہے، الحمدللہ، زندہ کو تو جانے دیجیے۔ تو آپ جو لوگ ہیں وہ جگے ہوئے ہیں، تو جو لوگ جگے ہوئے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جاگنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو آپ کی آنکھ جگی ہوئی ہے، اللہ کی بات آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، گائے پالتے ہیں، گائے کو دودھتے بھی ہیں۔ نبی نے مثال دے کر فرمایا ہم لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ گائے دودھ دے تو کبھی کبھی دوہرا کے بھی گائے دودھتا ہے، اور بچہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ ماں کے تھن میں دودھ آ جائے۔ وہ بچہ کتنی دیر دودھ پیتا ہے؟ 2-4 منٹ۔ نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ جتنی دیر گائے کا بچہ ماں کے تھن سے دودھ پیتا ہے، اگر کوئی سچا مسلمان
اللہ کے لیے اتنی دیر بھی جاگ جاتا ہے تو اللہ اس کے آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ لوگوں، اللہ ہم سب کو بھی یہ رتبہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کی آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ہم سب کے جسم کو جنت کے لیے قبول فرما دے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے علماء آئے، انہوں نے حالات بیان کیے۔ یاد رکھو، آج جو حکومت اس ملک میں ہے اور اس نے جو نفرت اس ملک میں پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے 5 چیزیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ 5 چیزیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ نمبر 1 ہماری مسجدیں، نمبر 2 ہمارے مدرسے، نمبر 3 ہماری پہچان، نمبر 4 اس ملک میں ہمارے رہنے کا حق، نمبر 5 ہم اس اللہ کے ساتھ جس اللہ کو ہم نے ایک مانا، جو ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا، اس ایمان کے کلمے کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنا۔ یہ 5 معاملات وہ ہیں جو خطرات کے گھیرے میں ہیں۔ لوگوں، تقریر بہت سن چکے، اب کچھ کرنے کا وقت آیا۔ آپ اگر نہیں جاگے، حالات کو آپ نے نہیں سمجھا، تو جو آگ لگی ہے وہ کسی کے گھر کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ایمان والوں، دیندار مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ 5 کام کو ٹھیک کرنے کی اور 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اس کو محفوظ رکھے۔ پہلا کام مساجد کی حفاظت ہے۔ یاد رکھو، یہ جو مسجدیں ہیں، آج اس پر دشمنوں کی نظر لگ گئی ہے۔ بابری مسجد کو چھینا گیا، جب ایک مرتبہ منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے تو پھر من کرتا ہے کہ وہی آلو چپ کھایا جائے۔ آج ایک مسجد کو لینے کے بعد ابھی بنارس کی ایک دوسری مسجد کے بارے میں صاف راستہ صاف کر دیا گیا ہے، حالات کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں، ہندوستان میں جو قانون پاس ہوا، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ 1991 میں جو جگہ مندر تھی وہ ہمیشہ مندر رہے گی، جو مسجد تھی وہ جگہ مسجد رہے گی، اور یہ قانون ملک میں بنا اور آج بھی ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے۔ لیکن بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ آج اس قانون کے رہتے ہوئے آج حالات یہ ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ کر کے وہ کام کیا جا رہا ہے جس کو نہ ملک کا قانون جائز کہتا اور نہ ملک میں بسنے والے انصاف پسند لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کی حفاظت کرو۔ مساجد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، جہاں مسجد بناؤ اس زمین کو پکی رجسٹری کراؤ۔ ابھی آج اتراکھنڈ میں ایک مسجد پر بلڈوزر چلایا گیا، سرکار نے اس کو توڑوانے کی کوشش کی، مردوں عورتوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، سرکار کے ظالم پولیس نے اس پر لاٹھی چلائے، ان کے جسم کو لہولہان کیا ہے۔ لوگوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی زمین کے بارے میں کاغذ کمزور ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پر حالات بگڑ رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ مسجد بنائیے، چھان پھٹک کے بنائیے، یہ نہیں کہ بنا لو، پڑھو نماز، رجسٹری کر دیں گے۔ نہیں، جو مسجد پکی رجسٹری نہ ہو، جو زمین وقف نہیں ہو، جس کا کاغذ نہیں ہو، خبردار اس پر مسجد مت بناؤ۔ اگر بناؤ گے اللہ کا گھر ٹوٹے گا تو قیامت کے دن تمہارے گردن میں جہنم کے پھانک ڈالے جائیں گے۔
اس لیے مسجد کے بارے میں یہ صاف سنو کہ وہی مسجد بنائیں گے جو صاف زمین ہوگی، قانونی زمین ہوگی، جس کا کاغذ آپ کے نزدیک صاف ستھرا ہوگا۔ بولو پابندی کرو گے اس کی؟ نمبر 2، مسجد بنانے کا کام آپ کرتے ہیں لیکن اس مسجد کو آباد کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ آج جمعہ کے نام پر مسجد جمعہ کے دن 500 نمازی اور 5 وقتی نماز میں 5 نمازی بھی مسجد میں نہیں دکھتا۔ کیا سوچتے ہو؟ تم نے مسجد ٹائلز کی بنا دی، تم نے مسجد سنگ مرمر کی بنا دی۔ یاد رکھو، پھوس کے چھپر کے نیچے اگر سجدہ ہو تو وہ مسجد خانہ کعبہ سے قریب ہوتی ہے، اور سنگ مرمر کی مسجد اگر سجدے سے خالی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ مسجد ان بندوں کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ اس لیے اگر مسجد کو حفاظت کرنا ہے تو جہاں مسجد بناؤ وہاں دیکھو کہ یہ مسجد آباد رہے گی کہ نہیں رہے گی، سجدہ کرنے والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اور مسلمانوں، کیا تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ جب آج تمہارے پیر کے نیچے سے زمین کھینچی جاتی، آج تمہارے امام کو مسجد میں شہید کیا جاتا، تمہارے نوجوان موب لنچنگ کیے جاتے، کیا اپنی اللہ تم کو یاد نہیں آتا؟ کیا خدا تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا؟ کب سجدہ کرو گے؟ آج کی تاریخ میں یہ نیت کرو، مسجد کی حفاظت کرنی ہے تو ہر مسلمان کو سجدہ کرنے والا مسلمان بننا ہوگا۔ آج ہمارے گاؤں کا نوجوان اگر کوئی آدمی مسجد پر اینٹا پھینک دے، کوئی آدمی مسجد کی دیوار پہ کچھ تھوک دے تو نوجوان سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ جو نوجوان مسجد کے اینٹ کے لیے سر کٹانے کو تیار، وہ مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ جوانی ہے اسلام والی کہ یا جوانی ہے محمد والی؟ مسجد کی حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کو سجدوں سے آباد کرو، لوگوں کے ہاتھ پکڑو، لوگوں سے گزارش کرو، کہو کہ اگر تم سجدوں سے مسجد کو محروم کرو گے، یاد رکھو یہ مسجد لعنت برسائے گی، یہ مسجد تمہارے قبضے سے نکلے گی، یہ مسجد کی حفاظت تمہارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، کیا جتنے ایمان والے یہاں بیٹھے ہو اگر مسجد کی حفاظت کرنی ہے تو بولو سجدے والا مسلمان بننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ مسجد کی حفاظت کے لیے تیسرا کام، خالی مسجد نماز پڑھنے کے لیے مت رکھو، مسجد میں مکتب چالو کرو۔ مکتب 1 گھنٹے کا مکتب چلاؤ۔ امام صاحب سے کہو کہ آپ 1 گھنٹہ صبح میں 1 گھنٹہ شام میں بچوں کو پڑھائیے۔ مسجد میں ایسا سسٹم تیار کرو کہ 7 سے لے کر 8 تک بچہ قرآن پڑھے، 9 بجے بچہ کتاب لے کر اسکول جائے۔ یاد رکھو، ہر بچے کا نام اسکول میں لکھاؤ، ہر بچے کا نام اسکول میں لکھاؤ۔ تمہارا بیٹا اگر میٹرک پاس نہیں کیا تو چاہے وہ مفتی اور قاضی بن جائے، سرکار اس کو پڑھا لکھا ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ وہ کاغذ لے کر جائے گا، پاسپورٹ آفس میں اس کو پڑھا نہیں مانا جائے گا، سرکار کے نزدیک اس کو ساکشر نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے نظامیہ مدرسہ والا یا ہمارا جو بچہ حافظ بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، یا تو مدرسہ جو سرکاری ہے کم سے کم اس سے ڈگری پاؤ، یا نہیں تو اسکول میں میٹرک کا امتحان دلاؤ، تاکہ آنے والے دن میں وہ بچہ سرکار کے یہاں پڑھا لکھا مانا جائے، ورنہ وہ بچہ پڑھا لکھا نہیں مانا جائے گا۔ اور وہ بچہ جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھ لے، اس کا نام اسکول میں لکھاؤ، تاکہ آنے والے دن میں وہ بچہ اس ملک کا شہری مانا جا سکے اور ملک میں حاصل ہونے والی سویدھا کو پا سکے۔ اس لیے تیسرا کام کرنا ہے کہ مسجد میں مکتب کا سسٹم چالو کرنا ہے۔ بولو کرو گے مکتب کا سسٹم چالو؟ طے کرو، لڑنے کا وقت نہیں ہے، جھگڑنے کا وقت نہیں ہے،
سیکریٹری کے نام پہ بٹنے کا وقت نہیں ہے، حالات مشکل ہے، اگر آج نہیں سمجھو گے آنے والے دن میں کوئی آنسو پوچھنے والا تم کو نہیں ملے گا۔ اس لیے طے کرو کہ ہر مسجد میں مکتب چالو کریں گے۔ بولو انشاءاللہ تیار ہیں ہم لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے الحمدللہ۔ جہاں کی مسجد پکا ہے اور بڑی ہے، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے گاؤں کے جھگڑے کو حل کرو، گاؤں کے جھگڑے کو حل کرو، مسجد میں بیٹھ کر حل کرو۔ اللہ کے رسول کی مسجد عدالت بھی تھی۔ اللہ کے گھر میں جب بندہ بیٹھتا ہے جھوٹ بولنے میں شرماتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، ایماندار انسان ایمانداری کے ساتھ انصاف کرتا۔ اس لیے مسجد کو آباد رکھنے کا، مسجد سے دلوں کے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ گاؤں سماج کے مسئلے کو مسجد میں بیٹھ کر حل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ اور سنو، مسجد میں اگر کمرہ خالی ہے تو وہاں کسی ڈاکٹر کو بٹھاؤ اور کہو کہ یہاں بیٹھیے، 1 گھنٹہ مسجد کی طرف سے آپ غریب لوگوں کا علاج کیجئے، ان کو ہم لوگ دوا دیتے ہیں مفت میں دیجئے۔ کبھی اللہ توفیق دے غریب کمزور لوگوں کے لیے امداد مسجد کے دروازے سے بانٹو، چاہے مسلمان ہو یا کوئی، اگر انسان ضرورت مند ہے تو مسجد کے دروازے سے اس کو سکھ پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، تاکہ سرکار یہ بات سمجھ سکے کہ یہ مسجد وہ چیز ہے جس مسجد سے اللہ سے رشتہ بھی جڑتا ہے اور مخلوق کے دل کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ آج اگر یہ حیثیت جو رسول اللہ نے مسجد کی قائم کی تھی قائم کرو گے تو یاد رکھو اس سے مسجد کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کی مسجد وقف کی زمین پر ہے، کسی نے وقف کیا ہے مسجد کو، تو سنیے، یا تو مسجد کا وقف کا کاغذ ڈھونڈیے، یا اگر کاغذ نہیں ملتا ہے امارت شریعہ کو آپ خبر دیجئے، مسجد قبرستان کربلا، اگر اس کا کاغذ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا فوٹو میرے یہاں بھیجئے۔ اگر آپ نے وقف کے زمین کی رجسٹری نہیں کرائی، آپ نے اوقاف کی زمین وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں کرایا، تو آنے والے دن میں جو قانون بن رہا ہے ساری وقف کی جائیداد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے قبرستان ہو، کربلا ہو، مسجد ہو، عیدگاہ ہو، کوئی بھی زمین اگر وقف ہے تو اس کا کاغذ پکا ہونا چاہیے۔ اگر کاغذ پکا نہیں ہے تو اس کے ڈھانچے کا فوٹو کھینچ کر آپ امارت شریعہ بھیجئے، تاکہ آپ کے وقف کے جائیداد کو پکا کرنے کے لیے قانونی کارروائی کر کے اس کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ مسجد کے معاملے میں یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے دن میں جو طوفان اٹھا ہے اس طوفان میں ہماری مسجد انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ لوگوں کیا ہم لوگ جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حیثیت بناؤ۔ نمبر 1، مسجد پاک صاف زمین پہ جو رجسٹری کی ہوئی ہے بناؤ۔ نمبر 2، مسجد چاہے پھوس کی ہو یا پکے کی، اس کو سجدے سے آباد کرو۔ نمبر 3، مسجد میں مکتب کا نظام اور سسٹم چالو کرو۔ نمبر 4، اس مسجد کے اندر سماج کے لوگ بیٹھ کر سماج کو انصاف دو۔ نمبر 5، اس مسجد کے ذریعے سے غریبوں کے مدد کرنے، مزدوروں اور کمزوروں کو راحت پہنچانے کا بھی کام کرو، تاکہ اس مسجد کے حیثیت کو دنیا کے سامنے سمجھایا جا سکے اور سرکار کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ یہ گھر انسان کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور انسان کو انسان سے بھی جوڑتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، کیا انشاءاللہ آپ اس کا خیال رکھیں گے؟ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مدرسے جو ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آج کل 2.5 گھنٹہ روزانہ کورٹ میں بحث ہو رہی ہے۔ کیا بحث ہو رہی ہے؟ سرکار کہتی ہے کہ یہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار کہتی ہے کہ اگر مدرسہ ہوگا تو ہم جو چاہیں گے پڑھائیں گے، آپ کو یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھائیں گے۔
کیوں بھائی؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ نے پیدا ضرور کیا ہے، لیکن یہ ہمارے ہندوستان کا ناگرک ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا رہے، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اچھا رہے۔ اپنے ملک کو اچھا رکھنے کے لیے ہم جو طے کریں گے وہی پڑھانا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھاؤ گے تو ایسے مدرسوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج کل 2.5 گھنٹے روز بحث ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ حالات کا طوفان ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مدرسے آپ کی آبادی میں قائم ہے، آپ اگر اس کے صدر سیکریٹری ہیں، گاؤں کے ناگرک ہیں، تو آپ پہلے ڈھونڈیے کہ مدرسہ رجسٹرڈ زمین پر قائم ہے یا نہیں۔ کوئی آدمی اپنے نام سے رجسٹری کرا لیتا، مدرسہ بنا دیتا، نہیں، زمین مدرسے کے نام سے رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں کوشش کرو کہ عربی کے ساتھ ہندی انگریزی حساب کو بھی پڑھاؤ۔ یاد رکھیے، آج دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ قبول کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو میٹرک پاس کروائیں گے، اور آج پورے مہاراشٹر میں 3 دن پہلے آیا، سارے مدرسوں نے اپنے بچوں کو میٹرک پاس کرانے کے تعلق سے بیدار کر لیا ہے۔ اس لیے ہر مدرسہ چلانے والے ایسا سسٹم قائم کرو کہ آپ کا بچہ دین بھی سیکھے، ایمان بھی سیکھے، قرآن بھی سیکھے، اور حساب، سائنس، انگریزی، ہندی جو آج کی تعلیم مانی جاتی ہے اس کو بھی سیکھے۔ ایسا سلیبس اپنے مدرسے میں لاگو کرو، اور مدرسے کے بچوں کو کم سے کم میٹرک تک پڑھانے کی ہمت کرو۔ نمبر 3، مدرسے میں جو لوگ ہاسٹل چلاتے ہیں، آج اس کے اوپر بھی چنگل پڑ رہی ہے۔ آج کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے یہاں ہاسٹل کا قانون بنا ہوا ہے کہ ہاسٹل میں کیا کیا سویدھا چاہیے۔ اگر آپ نے ہاسٹل میں بچے کو وہ سویدھا نہیں دیا، آپ گھاس پر سلا رہے ہیں، آپ بچوں کو سکون کے لیے، چین کے لیے کمرہ نہیں دیتے ہیں، سرکار آپ کے ہاسٹل کو بند کر دے گی، آپ نہیں چلا سکتے۔ اس لیے 10 بچہ ہی رکھنا ہے تو اس قانون کے حساب سے رکھو، تاکہ آنے والے دن میں کوئی بھی لوچا پیدا نہ کر سکے، مدرسے کو دقت میں نہ ڈال سکے، مدرسے کے لیے مشکلات پیدا نہ کر سکے۔ آپ اگر مدرسہ چلانے والے ذمہ دار ہیں تو مدرسے کے ہاسٹل کے نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 4، مدرسے کے حساب کا ہر سال سرکاری آڈیٹر سے آڈٹ کرائیے، جانچ کرائیے۔ اگر آپ مدرسہ چلاتے ہیں، سرکاری آڈیٹر سے اگر آڈٹ نہیں کراؤ گے تو یاد رکھو لوچا پڑے گا، آنے والے دن میں دقت ہوگی، مدرسہ خطرے میں پڑے گا، اور مدرسے کو خطرے سے آپ نہیں نکال سکتے۔ اس لیے مدرسہ چلانے والوں، طے کرو کہ مدرسہ رجسٹرڈ زمین پر قائم کریں گے۔ نمبر 2، مدرسے کے پڑھانے لکھانے میں انگریزی، ہندی کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ نمبر 3، طے کرو کہ مدرسے کے ہاسٹل کو سرکاری ضابطے کے مطابق بنائیں گے۔ نمبر 4، طے کرنا چاہیے کہ مدرسے کا حساب ہر سال سرکاری آڈٹ سے کیا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آنے والے دن میں مدرسہ ایسے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، NRC NPR جو سو گیا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ چھٹی مل گئی، نہیں، یہ سانپ پھر نکل رہا ہے۔ آنے والے حالات گواہی دیتے ہیں کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں جانو، 26 جون 1950 سے لے کر 1987 تک جس بندے کے پاس زمین کا پکا کاغذ اس کے نام سے ہے، یا اس کے نام سے جنم پرمان پتر بنا ہوا ہے، وہ آدمی پکا پکی ہندوستانی ہے، اس کو آسانی سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یا تو آپ کے پاس جنم پتری ہو، یا آپ کے پاس 1950 سے لے کر 87 کے بیچ کی رجسٹرڈ زمین ہو،
یا آپ کے پاس پاسپورٹ بنا ہو، اگر یہ تین میں سے کوئی ایک مضبوط کاغذ ہے تو آپ ہندوستانی صحیح مانے جائیں گے، آپ کو آسانی سے کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ اور 1987 کے بعد 2004 تک جو بچہ پیدا ہوا ہے، ان میں سے اگر اس کے ماں باپ ہندوستانی شہری ہیں، چاہے پاسپورٹ کے ذریعے، چاہے جنم پتری کے ذریعے، چاہے پکا قانون زمین کے ذریعے، تو وہ بچہ بھی ہندوستانی مانا جائے گا۔ لیکن 1987 کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے، جاؤ پابندی کے ساتھ اس بچے کا جنم پرمان پتر ضرور بنا لو۔ کوئی بھی آدمی اس کی جنم پرمان پتر بنانے میں نہ چکے، اور اس بچے کا جنم پرمان پتر اگر ہوگا تو وہ بچہ بائے برتھ اس ملک کا شہری اور ناگرک مانا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ 4 کام ان کو کرنا ہے۔ اگر ان کے پاس جنم پتری نہیں بناؤ، پاسپورٹ بنا سکتے ہو پاسپورٹ بناؤ، زمین کا پکا کاغذ آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کرو، جس بچے کے جنم پرمان پتر نہیں ہے اس کو بناؤ، اور آپ کے پاس اگر آدھار ہے، ووٹر کارڈ ہے، ڈرائیوری لائسنس ہے، تو ہر ایک کے نام کو آپس میں ملاؤ تاکہ نام کے اندر کوئی فرق موجود نہیں رہے۔ اس لیے کہ اب آدھار کارڈ بھی انگلی کے نشان کے ذریعے سے بنتا ہے، اور اس میں اگر آپ بار بار چینجنگ پیدا کرو گے تو اس کی اجازت آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کے لیے تیسرا کام یہ ہے کہ جو بچہ 18 سال کا ہو گیا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، آپ اس کا نام عبادت سمجھ کر ووٹر لسٹ میں چڑھوائیے۔ اس لیے کہ آج کے ہندوستان میں یہی ایک طاقت آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اس لیے جو بیٹا 18 سال کا ہے یا بیٹی 18 سال کی ہے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، جان کر سمجھ کر، اور موبائل پر جو اس کا ایپ ہے اس کو معلوم کر کے آپ ایسے بچوں کے نام کو جوڑیے۔ ابھی ایک میرے دوست نے بمبئی میں 7 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا خرچہ کیا صرف مسلم جوانوں کے نام کو جوڑنے کے اوپر۔ آپ بھی اس کو عبادت سمجھ کے کرو، اور اگر آپ کو یہ عبادت نہ لگے تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ہمارے سجدے اور نماز کی طرح آج کی تاریخ میں یہ عبادت ہے۔ اگر تم اس ملک میں نہیں رہو گے تو تمہارے مسجد اور سجدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں، اور ہر قیمت پر بچوں کا نام ووٹر لسٹ میں جن کی عمر 18 سال پوری ہو گئی جوڑنے کا کام کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس ملک میں آپ کے وجود کو تحفظ ملے گا۔ ایک چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے، لوگوں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، لوگ بڑی تعداد میں ایمان کی ڈگر کو چھوڑ رہے ہیں۔ آنے والے دن میں یہ کام اور ہوگا، کوئی مکان کی وجہ سے مرتد ہوگا، کوئی زمین کی وجہ سے مرتد ہوگا، کوئی نوکری کی وجہ سے مرتد ہوگا۔ اندرا گاندھی نے 1977 میں نوکری والوں سے کہا کہ نوکری بچے گی، نسبندی کراؤ۔ بہت سارے لوگوں نے نوکری کو بچانے کے لیے نسبندی کیا تھا۔ آج بھی آپ کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، للچایا جائے گا کہ تم اگر اپنی پیشانی کے سجدے کے نشان کو چھوڑ دو گے، اپنی داڑھی کی پہچان کو ترک کر دو گے، اپنے اس ایک اللہ کی عبادت سے ہاتھ اٹھا لو گے تو تم کو فلاں چیز ملے گی، فلاں ملے گی، ورنہ تمہارے پیر میں بیڑی ڈالی جائے گی۔ ایمان والو، اگر ایمان تمہارے نزدیک سونے سے زیادہ قیمتی اور ہیرے سے زیادہ عزیز ہے تو آج اس بات کی قسم کھا کر جاؤ کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، عزت اور ذلت خدا کی قدرت میں ہے۔ اللہ نے اس سے بڑے بڑے ظالموں کو پیدا کیا جنہوں نے اس زمین پر کوہرام مچایا، انسانوں کے خون کیے، زمین کو انسانوں کے خون سے رنگین کیا۔ لیکن یاد رکھو، جیسے گرمی ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے پیٹ سے برسات پیدا ہوتی ہے، برسات ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے پیٹ سے جاڑا پیدا ہوتا ہے۔
ویسے یقین رکھو کہ انشاءاللہ مشکل حالات کے میں اگر ایک خدا پر یقین کو مضبوط رکھو گے، ایمان میں مضبوط رہو گے، تو اللہ کچھ دنوں کے بعد، تکلیف سہنے کے بعد، مصیبت اٹھانے کے بعد ضرور اچھے دن لائے گا اور